محمد بن عثمان بن سعید کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک عجیب مرحلہ نظر آتا ہے۔ محمد بن عثمان کے کچھ خاص اصحاب تھے جو لوگوں کی نظر میں یہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ سارے اس کے بہت قریب ہیں۔ بھئی کو بہت قریبی کوئی جگری دوست بھی تو ہوتے ہیں، جگری یار جگری دوست ہوتے ہیں۔ محمد بن عثمان بن سعید کے بھی تقریباً تاریخی حوالوں کے مطابق 10 ایسے لوگ تھے جو خاص اصحاب شمار ہوتے تھے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ جس بندے کا مقام تھا وہ جعفر ابن احمد۔ کیا نام تھا جی؟ جعفر ابن احمد کہتے ہیں جتنے بھی شیعہ تھے ہر بندہ یہ سمجھتا تھا یہ سب سے ذہین بھی ہے، یہ سب سے بڑا عالم بھی ہے، اگر محمد بن عثمان کے بعد کسی نے امام کا نائب بننا ہے تو وہ یہی بنے گا۔ اور گلی میں 2-4 بندے کسی کو کہہ دینا تم ایم پی اے بنے گا تو 5ویں موڑ کو اس کو شک ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے شاید میں ہی بنوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ جعفر بن احمد جو ہے وہ اس کے بعد نائب بنے گا، اب جب آخری وقت تھا چارپائی کے اوپر وقت احتضار ہے محمد بن عثمان کا، اور وہ جو سب سے قریب ترین افراد میں سب سے زیادہ قریب جعفر بن احمد تھا، اور سب سے کم چانس جس بندے کے تھے وہ حسین بن رو تھے۔ اور اسی ترتیب کے مطابق دیکھیں چارپائی بچھی ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ قریب تھا جس سے یقین تھا امام مجھے بنائیں گے، وہ محمد بن عثمان کے سرہانے بیٹھا تھا، اور جس کا کوئی چانس نہیں تھا حسین بن رو جو اپنے دور کا سب سے بڑا عابد عبادت گزار اور زاہد انسان تھا، محمد بن عثمان کے پاؤں کی طرف بیٹھا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، جب ہچکیاں نزدیک آئی، سارے اصحاب کی نظر پڑ گئی محمد بن عثمان کی طرف۔ اب یہ امام کی طرف سے آئے ہوئے حکم کے مطابق کہ کسے اپنا نائب بناتے ہیں اور امام کا وکیل بناتے ہیں، منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سرہانے بیٹھے ہیں جعفر بن احمد جن کے بارے میں یقین تھا وہ نائب بنیں گے، اور پاؤں کی طرف بیٹھا تھا وہ بندہ جس کو حسین بن رو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آخری وقت آیا اس وقت محمد بن عثمان کی نظریں پڑی جعفر بن احمد کی طرف، سب یہ سوچ رہے تھے یہی کہیں گے کہ آج کے بعد امام کی طرف سے حکم ہے اس منصب کو سنبھال۔ دھیمے سے لہجے میں صرف اتنا کہا، جعفر بن احمد مجھے امام نے جس بندے کا نام لکھ کے بھیجا ہے وہ تو نہیں ہے، وہ بندہ ہے جو میرے پیروں میں بیٹھا ہے۔ اور اطاعت کا یہ عالم تھا، یقین تھا کہ میں بنوں گا، اس کے باوجود امام کا حکم تھا، اطاعت کا یہ عالم ہے۔ جعفر بن احمد سرانے سے اٹھتے ہیں اور پائنٹی کی طرف جا کے خود ہاتھ پکڑ کے حسین بن رو کا سرانے بیٹھتے ہیں اور خود پاؤں کی طرف بیٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اطاعت تھی۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو اور امام اس کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے، پھر پتہ چلے گا کوئی کتنا بڑا اطاعت گزار ہے۔ اطاعت اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کی خواہشات کے خلاف حکم آئے گا۔ بظاہر خلاف حکم آیا ہے لیکن اتنا عظیم صحابی تھا، عالم تھا، کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے۔ سرہانے بیٹھنے کا حقدار وہی انسان ہے جس کو امام نے انتخاب کیا۔ 305 ہجری میں محمد بن عثمان بن سعید رحمت اللہ علیہ کی رحلت ہوتی ہے، اور اس کے بعد نیابت کا جو سلسلہ ہے اور اس کی جو باغ ڈور ہے وہ حسین بن روح اور نوبختی کے ذمہ آتی ہے۔